بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آواز بھاری، کھردری اور گہری تھی، جیسے کوئی صدیوں پرانے گہرے کنویں سے بول رہا ہو، جیسے کوئی پتھروں کو آپس میں رگڑ رہا ہو۔ تیاری کر لو، بارات آ چکی ہے۔ میرے ہاتھ میں پکڑا کنگھا فرش پر گرا اور اس کی کڑکڑاہٹ کی آواز اس بھیانک سناٹے میں ایک چیخ کی طرح ابھری۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا، سامنے بالکل میرے کمرے کے دروازے پر سفید دھوئیں میں لپٹا ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ نہیں تھا، وہ دھوئیں کا ایک ستون تھا جو انسانی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کا سر چھت سے جھٹک رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر میرے پیر زمین میں دھنس گئے تھے اور میری آواز حلق میں ہی جم گئی تھی۔ میرا نام زینب ہے، میں اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہوں، ایک خاموش، شرمیلی مگر بے حد حساس لڑکی۔ امی کہتی، زینب تم اس دنیا کی نہیں لگتی، بہت جلدی بہل جاتی ہو۔ اور میں سچ مچ بہل جاتی تھی، کبھی آسمان پر بادل دیکھ کر، کبھی پرانی کتابوں کی خوشبو سے۔ امی خود ایک اسکول ٹیچر تھی، سارا دن بچوں کا شور برداشت کر کے جب وہ گھر آتی تو ان کے چہرے پر تھکن واضح ہوتی۔ ابو ایک عام سرکاری ملازم تھے، محنتی، خاموش طبیعت اور ہمیشہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہنے والے انسان۔ ہم 4 افراد کا کنبہ نہیں تھے، میرے 2 چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ عادل مجھ سے 5 سال چھوٹا، ہمیشہ شرارتوں میں مصروف، اور ہینا سب سے چھوٹی، جو بھی اسکول جانا شروع ہوئی تھی اور زیادہ تر امی کے پلو سے بندھی رہتی۔ ہمارا گھر پرانا تھا، دیواریں بوسیدہ تھیں، چھتوں میں دراڑیں تھیں، مگر یہ ہمارا تھا۔ ابو کہتے تھے پرانے گھروں میں برکت ہوتی ہے، مگر ان پرانے گھروں میں برکت کے ساتھ اور کیا کچھ ہوتا ہے یہ مجھے جلد ہی معلوم ہونے والا تھا۔ گھر میں خوشی تو تھی، مگر ہمیشہ تنگ دستی کا سایہ منڈلاتا رہتا۔ میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور سلائی کڑھائی سیکھ لی تاکہ امی کا ہاتھ بٹا سکوں۔ کبھی کبھار محلے کی لڑکیاں میرے پاس کپڑے سلوانے آتی اور اکثر تعریف کرتی، زینب تمہارے ہاتھوں میں تو برکت ہے، جو کپڑا چھو لیتی ہو نیا لگنے لگتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ میں اپنی اس چھوٹی سی محدود مگر پرسکون زندگی میں بہت خوش تھی۔ مجھے اکیلے میں چھت پر بیٹھنا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر بال سکھانے یا کتاب پڑھنے چھت پر چلی جاتی، کہا کرتی یہ ہوا مجھے سب سے اچھی لگتی ہے، جیسے کوئی چپ چاپ میرے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہوں، میرے دکھ، میری خوشیاں سب سنتا ہوں بنا کچھ کہے۔ امی کئی بار کہتی، زینب شام کے بعد چھت پر مت جایا کرو، مغرب کا وقت اچھا نہیں ہوتا۔ پرانی دیواروں والے گھروں میں عجیب چیزیں بسی ہوتی ہیں، مگر میں ہنس کر ٹال دی تھی۔ امی میں جنات سے نہیں ڈرتی، وہ بھلا مجھے کیوں تنگ کریں گے، میں تو اللہ کی بندی ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں۔ امی کہتی وہ نیک لوگوں کو ہی زیادہ آزماتے ہیں، پر میں نے ان کی بات پر کبھی سنجیدگی سے دھیان نہیں دیا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا شوق پرانی خوفناک کہانیاں پڑھنا تھا۔ میں اکثر ابو کے پرانے ٹرنک سے کتابیں نکال کر پڑھتی، جن میں جنات، پریاں اور آسیب کی کہانیاں ہوتی۔ میں ان کہانیوں میں اس قدر کھو جاتی کہ مجھے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہتا۔ شاید یہی کہانیاں میرے حساس دماغ پر اثر کر رہی تھیں، مگر میں اس سے بے خبر تھی۔ اس دن بھی وہ میری زندگی کا سب سے منحوس دن تھا۔ میں نہا کر بال سکھانے چھت پر چلی گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سورج کی آخری کرنیں مدھم پڑ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میرے گیلے بالوں میں الجھ رہی تھی اور مجھے گدگدا رہی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی مہک تھی، جیسے کسی نے بہت سارے پھول جلا دیے ہوں۔ میں نے کندھے اچکائے اور اپنے خیالوں میں گم ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہینا کے اسکول کی فیس دینی ہے اور ابو شاید پھر سے پریشان ہوں گے۔ کاش میں کچھ اور کر سکتی، کاش میں زیادہ پیسے کما سکتی۔ تبھی اچانک دور سے دھول کی مدھم آواز سنائی دی، جیسے کوئی شادی بیاہ کا جلوس ہو۔ مگر اس وقت اس ویران گلی میں، ہمارے محلے میں تو شادیاں بھی دن میں ہی نمٹ جاتی تھیں۔ میں نے کندھے اچکائے، شاید کوئی غلط فہمی ہو، مگر آواز واضح ہوتی گئی، دھم دھم دھم۔ میں مسکرا دی۔ امی کو تنگ کرنے کا خیال آیا۔ میں نے ہوا میں دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کرنے کے انداز میں ذرا اونچی آواز میں کہا، شاید جنات میری بارات لائے ہیں۔ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی، خالص مذاق میں، مگر اگلے لمحے میرا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ دھول کی آواز جو پہلے دور لگ رہی تھی، اچانک اتنے قریب آ گئی جیسے گلی کے کونے سے مڑ گئی ہو۔ میرا مذاق، میری ہنسی سب ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میں نے چھت کی منڈیر سے نیچے جھانکا۔ گلی خالی تھی، کتے بھی نہیں بھونک رہے تھے جو اس وقت روز شور مچاتے تھے، لیکن آواز
وہ آواز بالکل ہمارے دروازے کے نیچے تھی، دھم دھم دھم، جیسے کوئی بہت بھاری بہت بڑا ڈھول بجا رہا ہو، اور اس کی تھاپ سے ہماری دیواریں بھی لرز رہی ہوں۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ میں تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ میرا دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ مجھے امی کی بات یاد آ گئی، پرانی دیواروں والے گھروں میں عجیب چیزیں بسی ہوتی ہیں۔ آج وہ مذاق مجھ پر ہی ہنس رہا تھا۔ میں گھبرا کر نیچے اترنے لگی۔ ہر قدم پر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ڈھول کی آواز اب بھی آ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں نے صحن میں قدم رکھا، آواز ایک دم بند ہو گئی، جیسے کسی نے بٹن دبا دیا ہو۔ گھر میں ایک موت کا سناٹا چھا گیا۔ صرف کچن سے امی کے کام کرنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ وہ شاید آٹا گوندھ رہی تھی۔ ہینا کی ہلکی سی آواز آئی، امی بھوک لگی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لینا ہی چاہا تھا کہ ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا اندر آیا۔ صحن کا بھاری بھرکم لکڑی کا دروازہ جسے بند کرنے کے لیے ابو کو پورا زور لگانا پڑتا تھا، ایک تیز دھڑم سے بند ہو گیا۔ میں وہیں جم گئی۔ ہوا کا جھونکا اتنا سرد تھا کہ میری ہڈیاں تک کانپ گئی۔ صحن میں لگی چنبیلی کی بیل جو کبھی ہوا سے نہ ہلتی تھی، بری طرح جھول رہی تھی۔ میں نے ہمت کی۔ عادل اور ہینا کمرے میں تھے، امی کچن میں۔ میں نے کچن کی طرف دیکھا۔ امی، وہ دروازہ کیسے بند ہوا؟ میں نے پکارا۔ امی کچن میں تھی۔ مجھے ان کی موجودگی کا یقین تھا۔ ہینا کی آواز بھی وہیں سے آئی، مگر جیسے ہی میں نے ان کا نام لیا، کچن سے آتی آوازیں بھی بند ہو گئی۔ آٹا گوندنے کی آواز، ہینا کی آواز، سب ایک دم چپ ہو گئی۔ گھر میں مکمل اذیتناک خاموشی چھا گئی۔ امی، میں نے دوبارہ پکارا۔ اس بار میری آواز خوف سے کانپ رہی تھی، اور تب وہ جواب آیا، کچن سے نہیں، بلکہ بالکل میرے پیچھے سے، صحن کے دوسرے کونے سے۔ وہی آواز جو میں نے اس تحریر کے شروع میں بتائی تھی، بھاری کھردری گہری، تیاری کر لو، بارات آ چکی ہے۔ میرے ہاتھ سے کنگھا گر گیا، میرے پیر زمین میں دھنس گئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور وہ سایہ وہیں تھا، میرے کمرے کے دروازے پر، جہاں ابھی اندھیرا ہونا شروع ہوا تھا، سفید دھوئیں میں لپٹا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چمک رہا تھا، سبز اور سنہری روشنی، جیسے سونے کے کنگن، وہی کنگن جو میں نے پچھلے ہفتے خواب میں دیکھا تھا، جب ایک اجنبی نے، جس کا چہرہ دھند میں چھپا تھا، زبردستی میری کلائی میں پہنایا تھا۔ میں نے خواب کو جھٹک دیا تھا، مگر اب وہ حقیقت بن کر میرے سامنے تھا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں مذاق کر رہی تھی، میں نے کسی کو نہیں پکارا۔ سایہ ہنسا، ایک خشک بے جان ہنسی جو میرے کانوں میں شیشے کی کرچیوں کی طرح لگی۔ تم نے پکارا تھا زینب، تم نے ہمیں دعوت دی تھی۔ تمہاری حساس خوشبو، تمہارا تنہا دل ہمیں یہاں کھینچ لایا ہے۔ ہم سن لیتے ہیں، وہ بھی جو مذاق میں کہا جائے۔ ہم وہ بھی جانتے ہیں جو تمہارے خوابوں میں آتا ہے۔ وہ کنگن، وہ تمہارا نشان ہے۔ اب تم واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس میں وہ کنگن پکڑا ہوا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، امی کو پکارنا چاہتی تھی، ابو کو بلانا چاہتی تھی، مگر میری آواز جیسے حلق میں ہی جم گئی تھی۔ میں نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھایا، مگر میرے پاؤں جیسے سیسا پلا دیے گئے ہوں۔ پورا گھر ایک دم اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ رات کا اندھیرا نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، ایک کالا گاڑھا دھواں جس نے روشنی کو نگل لیا تھا۔ ڈھول کی آواز پھر سے گونجی، اس بار میرے کانوں کے بہت قریب، جیسے ڈھول میرے سر کے اندر بج رہا ہو۔ میرے آس پاس دھند بھرنے لگی، ایک سفید ٹھنڈی دھند جس سے عجیب سی سڑی ہوئی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا قافلہ میرے گرد گھوم رہا ہو۔ آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ ایک سفید لباس تھی جو زمین پر گھسٹتا ہوا میرے قدموں کے پاس رکا۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی کتنی طویل تھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ ایک سیاہ گہری کھائی جیسی تھی جس میں نہ وقت کا نہ کوئی آواز۔ اس خاموشی کو پہلی بار ایک چیخ نے توڑا، ایک جانی پہچانی دل دوست چیخ۔ یہ امی تھی۔ زینب، میری بیٹی، آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر میرے پپوٹے جیسے سیسا پلائے ہوئے تھے۔ میرا پورا جسم، میری ایک ایک ہڈی شدید درد میں مبتلا تھی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی انچائی سے نہیں بلکہ کسی سخت چیز سے ٹکرائی ہوں۔ میرے کانوں میں بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، محلے والوں کا شور، کسی کے رونے کی آواز، عادل کی سسکیاں۔ کیا ہوا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے بولنے کی کوشش کی، مگر میرے حلق سے صرف ایک کراہ نکلی۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں اپنے کمرے میں تھی،
اپنے بستر پر، مگر میں بستر پر کیسے آئی؟ آخری چیز جو مجھے یاد تھی وہ صحن میں کھڑا وہ دھوئے کا سایہ تھا، وہ سفید لباس اور وہ ڈھول کی آواز۔ میں چھت پر تھی، پھر صحن میں آئی تو میں بستر پر کیسے پہنچی؟ امی میرے سرہانے بیٹھی تھیں، ان کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ ابو کونے میں کھڑے تھے، ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، جیسے ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ ہنا دروازے کے پیچھے چھپ کر مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امی نے مجھے آنکھیں کھولتے دیکھا تو مجھ پر جھک گئی۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم چھت سے گر گئی۔ چھت سے؟ میں نے حیرت سے سوچا، میں تو صحن میں تھی، میں چھت سے کب گری؟ امی، میں چھت سے نہیں گری، میں تو نیچے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی داخل ہوا۔ اس کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ تھا، شاید ڈاکٹر تھا۔ محلے والوں نے بتایا کہ میں چھت سے گری ہوئی ملی تھی۔ ابو نے ڈاکٹر کو بتایا۔ ڈاکٹر نے میری آنکھوں میں ٹارچ ماری، میری نبض دیکھی اور پھر ابو کو تسلی دی۔ شکر ہے جان بچ گئی، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، بس لگتا ہے گہرے صدمے میں ہے، شاید گرنے کے خوف سے اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی باتیں سنی مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں صدمے میں نہیں تھی، میں نے تو کچھ دیکھا تھا۔ میں نے انہیں بتانا چاہا مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے نیند کا ایک انجیکشن لگایا اور میں پھر سے اس سیاہ کھائی میں گر گئی۔ جب میری آنکھ دوبارہ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، شاید رات ہو چکی تھی۔ میرا جسم اب بھی دکھ رہا تھا، میرا دماغ پہلے سے زیادہ صاف تھا۔ امی میرے پاس ہی بیٹھی تھیں، شاید سو رہی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا، یہ میری امی تھی جنہوں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جنہوں نے مجھے پالا پوسا، مگر مجھے ان سے ایک عجیب سی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے یہ کوئی اور عورت ہو۔ میرا دل ان کے لیے محبت سے نہیں بلکہ خالی پن سے بھرا ہوا تھا۔ وہ میری ہلکی سی حرکت پر جاگ گئی۔ زینب بیٹا، کیسی طبیعت ہے؟ پانی پیو گی؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ان کا لمس مجھے ٹھنڈا لگا، جیسے برف ہو۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ زینب کیا ہوا بیٹی؟ دیکھ میں ہوں، تیری امی۔ ان کی آواز میں آنسو تھے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، میری آنکھیں بالکل خالی تھیں، مجھے اپنے اندر کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا اور میری آواز مجھے اپنی نہیں لگی، وہ بھاری اور اسپاٹ تھی۔ آپ میری ماں نہیں، میری ماں تو وہاں ہے، سفید لباس میں۔ امی لرز گئی، ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ چیخ پڑی، اے خدا، یہ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ان کے چیخ سے ابو بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ امی نے روتے ہوئے کہا، دیکھیں نا، یہ مجھے پہچان نہیں رہی، کہہ رہی ہے میں اس کی ماں نہیں ہوں۔ ابو نے مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ شاید کچھ سمجھ گئے تھے، وہ کچھ نہیں بولے، بس تیزی سے کمرے سے نکل گئے۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ مجھے بھوک نہیں لگ رہی تھی، نہ پیاس، بس ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ابو واپس آئے، ان کے ساتھ محلے کی مسجد کے مولوی صاحب تھے۔ مولوی صاحب ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے، وہ اکثر ہمارے گھر فاتحہ کے لیے آتے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ کیا ہوا ہے بیٹی کو؟ ابو نے انہیں مختصراً سارا ماجرا سنایا۔ چھت پر میرا مذاق کرنا، ڈھول کی آواز، میرا چھت سے گرنا اور پھر میری یہ عجیب باتیں۔ مولوی صاحب نے گہرا سانس لیا۔ اللہ خیر کرے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ گئے اور انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ ان کی آواز میں ایک روب تھا، ایک ٹھہراؤ تھا۔ کمرے میں قرآن کی آواز گونجنے لگی۔ امی اور ابو ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ جیسے جیسے تلاوت آگے بڑھ رہی تھی، میرے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں کوئی پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا ہو۔ مجھے وہ آواز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک میں ہنسنے لگی، ایک تیز کہکہ نما ہنسی، وہی ہنسی جو کل رات چھت پر گونجی تھی جب میں نے کہا تھا شاید جنات میری بارات لائے ہیں۔ امی نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ابو نے چیخ کر کہا، زینب چپ ہو جاؤ، مگر میں ہنستی رہی۔ مولوی صاحب کے لبوں سے تلاوت ٹوٹی نہیں، مگر ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ انہوں نے آواز اور بلند کر دی۔ اچانک کمرے کی کھڑکیاں جو بند تھیں زور زور سے بجنے لگیں، جیسے کوئی باہر سے انہیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کمرے کا بلب
جو پہلے ہی مدھم چل رہا تھا ٹمٹمانے لگا اور پھر تیز جھماکے سے بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ امی کی ایک چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر پڑی۔ ابو، ابو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ یہ بند ہے، جیسے کسی نے باہر سے کف لگا دیا ہو۔ ان کی آواز میں واضح دہشت تھی۔ مولوی صاحب نے تلاوت روک دی۔ اندھیرے میں صرف ان کے بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں وہی سڑی ہوئی میٹھی خوشبو بھر گئی جو میں نے چھت پر محسوس کی تھی۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرا جسم اب بالکل نہیں دکھ رہا تھا۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا اور طاقتور محسوس کر رہی تھی۔ اندھیرے میں میری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یہ مجھے خود محسوس ہو رہا تھا۔ ابو نے جیب سے ماچس نکال کر تیلی جلائی۔ اس کی ہلکی سی روشنی میں انہوں نے مجھے دیکھا اور ان کی چیخ نکل گئی۔ میں مسکرا رہی تھی۔ ابو، میں نے اپنی اسی بھاری اسپاٹ آواز میں کہا، وہ آ گئے ہیں۔ میرا دلہا باہر کھڑا ہے۔ باہر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دھم دھم دھم، وہی ڈھول کی آواز مگر اس بار دروازے کے بالکل دوسری طرف۔ یہ دستک نہیں تھی، یہ کسی بہت بھاری ہول پیکر چیز کی ضربیں تھیں جو ہمارے پرانے لکڑی کے دروازے کو اس کی چوکھٹ سمیت ہلانے لگی تھیں۔ ابو نے جو ماچس کی تیلی جلائی تھی وہ ان کے کامتے بے جان ہوتے ہاتھ سے گر کر بجھ گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی اندھیرا چھا گیا، ایک ایسا اندھیرا جو زندہ محسوس ہوتا تھا، جو سانس لے رہا تھا۔ اس اندھیرے میں صرف میری آنکھوں کی ہلکی غیر انسانی چمک باقی رہ گئی تھی، جسے میں خود تو نہیں مگر اپنے سامنے کھڑے اپنے باپ کی دہشت بھری آنکھوں کے آئینے میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ مولوی صاحب، جن کی آواز میں کچھ دیر پہلے تک ایک روب تھا، ایک ٹھہراؤ تھا، ان کی آواز بھی اب حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ امی فرش پر بے سدھ پڑی تھیں اور شاید یہ اچھا ہی تھا کہ وہ یہ سب دیکھنے، یہ سب سننے کے لیے ہوش میں نہیں تھی۔ دروازے پر پڑنے والی ہر ضرب کے ساتھ گھر کی بوسیدہ دیواروں سے پلستر بارش کے قطروں کی طرح گر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ چھت کسی بھی لمحے ہمارے اوپر آ گرے گی۔ ابو نے اپنی تمام ہمت مجتمع کرتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، کون ہے؟ کون ہے باہر؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ میرا گھر ہے، میری بچیوں کا گھر ہے۔ ان کی آواز میں غصے سے کہیں زیادہ خوف اور بے بسی تھی۔ میں، جو اب میں نہیں رہی تھی، جو اب صرف ایک خول تھی جسے کوئی بہت پرانی، بہت طاقتور شے اپنی مرضی سے چلا رہی تھی، اپنے بستر پر بیٹھی مسکراتی رہی۔ میری وہ بھاری اسپاٹ آواز جو میری اپنی آواز پر غالب آ چکی تھی پھر کمرے میں گونجی، دروازہ مت کھولو ابو، وہ آ گئے ہیں، میرا دلہا باہر کھڑا ہے۔ اور پھر میں ہنس پڑی، وہی خشک بے جان کھلکھلاتا کہتا جو اس اندھیرے دہشت زدہ کمرے میں کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ مولوی صاحب نے خود کو سنبھالا۔ وہ ایک تجربہ کار انسان تھے۔ انہوں نے شاید زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا مگر آج ان کے ماتھے پر بھی ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہمت مجتمع کی، ان کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے مگر انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی تصویر نکالی اور بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ان کی آواز میں اب بھی دم تھا، ایک آخری کوشش کا دم۔ ان کی گونجدار آواز میں قرآن کے الفاظ کمرے میں گونجے۔ دروازے پر پڑنے والی وحشیانہ ضربیں ایک دم رک گئیں، ایک دم مکمل سناٹا، اتنا گہرا، اتنا مکمل، اتنا اذیت ناک سناٹا کہ ہم سب کو اپنے اپنے دل کی دھڑکنیں ڈھول کی طرح بجتی سنائی دینے لگی۔ مگر یہ سکون کا نہیں، یہ کسی بڑے زیادہ ہولناک طوفان سے پہلے کا سناٹا تھا۔ ابو نے امید بھری نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا۔ شاید وہ چلے گئے۔ مولوی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کا چہرہ اب بھی زرد تھا۔ نہیں، وہ گیا نہیں ہے، وہ باہر ہی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ اس کی طاقت میری پڑھائی سے زیادہ ہے۔ اچانک دروازے کی بجائے بند کھڑکیاں جن کے شیشے برسوں سے گندے اور دھندلے تھے وہ زور زور سے بجنے لگی، کڑ کڑ کڑ، جیسے کوئی باہر سے انہیں توڑنے کے لیے ان پر پتھر برسا رہا ہو۔ شیشے ٹوٹنے کے قریب تھے۔ عادل اور ہنا جو دوسرے کمرے میں شاید ایک ہی رضائی میں دبکے ہوئے تھے، ان کی دبی دبی چیخیں سنائی دیں۔ ابو بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھے جو ابھی معجزانہ طور پر بند تھا۔ اسے مضبوطی سے اندر سے پکڑ لیا جیسے ان کے روکنے سے کوئی رک جائے گا۔ مولوی صاحب نے تلاوت جاری رکھی مگر اب ان کی آواز بھی اس شور میں دب کر کانپ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ایک بند کمرے میں نہ جانے کہاں سے آیا اور اس نے واحد جلتی ہوئی تیلی کو بجھا دیا جو ابو نے دوبارہ جلانے کی کوشش کی تھی۔ مولوی صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے اب جم سے گئے تھے۔
انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی۔ یہ آسان کام نہیں ہے بھائی، اس پر کسی بہت طاقتور چیز کا سایہ ہے۔ یہ کوئی عام جن، کوئی آسیب نہیں، یہ کچھ اور ہے، کوئی پرانا علم لگتا ہے۔ اس کے پکار پہ یہ آ گئے ہیں۔ ابو نے چیخ کر کہا، تو پھر کیا کرے مولوی صاحب، میری بچی کو بچا لیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، جو کہیں گے دوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا، ابھی یہ قابو سے باہر ہو رہی ہے، اس کے پکار نے انہیں راستہ دکھا دیا ہے، ہمیں اسے بند کرنا ہوگا، آج رات کسی طرح نکالنی ہے، ہر حال میں۔ میں صبح اپنے استاد سے بات کروں گا، وہ کامل ولی ہے، شاید کوئی بڑا عمل کرنا پڑے۔ انہوں نے ابو کو اشارہ کیا، اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دو، مضبوطی سے، اور میری بات کان کھول کر سن لو، جو بھی ہو، چاہے یہ چیخے، چاہے یہ روئے، چاہے یہ میرا یا تمہارا نام لے، دروازہ مت کھولنا۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھلنا چاہیے۔ یہ اب زینب نہیں بولے گی، جو بھی بولے گا وہ بولے گا۔ ابو نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک باپ کی شکست تھی۔ زینب، میری بچی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر صرف مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی تھی۔ ابو، آپ بھی کتنے بھولے ہیں، یہ دروازے، یہ لکڑی کے بوسیدہ تختے، یہ تالے، یہ انہیں نہیں روک سکتے، وہ تو آ چکے ہیں، وہ تو بس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مگر ابو نے میری بات نہیں سنی، کہ شاید سننا نہیں چاہا۔ انہوں نے اور مولوی صاحب نے مل کر امی کو اٹھایا، جو اب بھی نیم بے ہوش تھی، اور انہیں گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ مولوی صاحب کی خوفزدہ آنکھیں اور ابو کے آنسو تھے۔ پھر دروازہ بند ہو گیا، پرانے کنڈے کے لگنے کی آواز آئی، اور پھر ایک بھاری تالے کے بند ہونے کی آواز۔ زینب کے گھر میں، جو کل تک ایک پرسکون، غریب مگر خوش گھر تھا، وہاں خوف کا سایہ نہیں، خوف کا راج تھا۔ میں کمرے میں اکیلی تھی، مگر مجھے ذرا بھی اکیلا پن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، مگر مجھے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھیں اس اندھیرے کی عادی ہو چکی تھیں، یا شاید یہ اندھیرا ہی میری دنیا بن چکا تھا۔ مجھے وہ خوشبو آ رہی تھی، وہی سڑی ہوئی تیز میٹھی خوشبو، جیسے بہت سارے پرانے پھول اور سندل کی لکڑی ایک ساتھ جلا دی گئی ہو۔ میں بستر سے اٹھی، میرا جسم جو کچھ دیر پہلے درد سے چور تھا، اب اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں خود کو ناقابل یقین حد تک ہلکا پھلکا اور طاقتور محسوس کر رہی تھی، جیسے میں چاہوں تو اس چھت کو پھاڑ کر اڑ سکتی ہوں۔ میں نے دیوار پر ٹنگی آئینے میں خود کو دیکھا، شیشہ گرد سے ہٹا ہوا تھا، مگر مجھے اپنا عکس صاف نظر آیا۔ میری آنکھیں وہ اب میری نہیں تھی، اور ان کی گہرائی میں ایک ہلکی سبز روشنی کسی جگنوں کی طرح چمکتی اور بجھتی تھی۔ میرے بال جو امی نے کل ہی باندھے تھے اب کھلے تھے، اور ایسے لگ رہے تھے جیسے ان میں جان آ گئی ہو۔ وہ میرے چہرے کے گرد ہلکورے لے رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آئینے پر رکھا، شیشہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جیسے ہی میں نے اسے چھوا، میرے لمس سے شیشے پر جمی گرد جل گئی، اور شیشے میں ایک باریک دراڑ پڑ گئی۔ میں ہنس پڑی، وہی خشک سرد ہنسی۔ باہر صحن میں میرے دروازے کے بالکل پاس ابو نے کرسی ڈال لی تھی۔ میں انہیں بند دروازے سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، جسے وہ کانپتے ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھے، اور اونچی آواز میں سورتیں پڑھ رہے تھے۔ ان کی آواز میں اب وہ روب نہیں تھا، صرف خوف تھا، اور ایک ٹوٹے ہوئے باپ کی فریاد تھی۔ امی کو شاید ہوش آ گیا تھا۔ وہ ہنا اور عادل کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور شاید وہاں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ مجھے ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ چھوٹی بہن ہنا ہر تھوڑی دیر بعد روتی اور کہتی، امی، آپ ہی اب وہ نہیں رہی۔ ان کی آنکھیں میں نے دیکھی تھیں، وہ بہت عجیب ہو گئی ہیں، وہ آپ ہی نہیں لگ رہی تھی، وہ کوئی اور تھا۔ بھائی عادل جو خود خوفزدہ تھا اسے تسلی دیتا، چپ ہو جائے نا، ابو ہیں نا باہر، وہ مولوی صاحب کو لے آئے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اس کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وہ دونوں بچے رضائی میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے۔ امی کی سسکیاں تیز ہو گئیں۔ میری بچی، میری زینب، میں نے اسے کہا تھا، 1000 بار کہا تھا، شام کو چھت پر مت جایا کر، میری ایک نہ سنی۔ ہائے اللہ، کس کی نظر لگ گئی میری پیاری بچی کو۔ ان کی آوازیں، ان کے آنسو، ان کا خوف مجھ تک آ رہا تھا، مگر میرے اندر ہمدردی کا ایک قطرہ بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ انہیں نہیں معلوم کہ میں اب ان کی دنیا کا حصہ نہیں رہی۔ میں اس دنیا کی دہلیز پر کھڑی تھی جہاں سے صرف پکار سنائی دیتی ہے،
اور آج میں نے وہ پکار سن لی تھی۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگی اور میرے لبوں پر ایک عجیب سی دھن تھی، ایک ایسا نغمہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، مگر وہ مجھے ازبر تھا، جیسے میں اسے صدیوں سے گا رہی ہوں۔ وقت رینگتا رہا، گھڑی کی سوئیاں جیسے جم گئی تھیں۔ رات کے شاید 2 بجے کا عمل ہوگا۔ گھر پر ایک ایسا سکوت طاری تھا۔ ابو جو ساری رات دروازے سے ٹیک لگائے جاگتے ہوئے پڑھتے ہوئے گزار چکے تھے، ان کی آنکھ ایک پل کے لیے جھپک گئی۔ تھکن، خوف اور بے بسی نے انہیں نڈھال کر دیا تھا۔ ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ دروازے سے ٹیک لگائے اونگ گئے۔ ان کے کامتے ہاتھوں سے قرآن پاک، جو ان کا واحد سہارا تھا، چھوٹ کر فرش پر گر گیا، اور شاید یہ اسی لمحے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی مقدس کتاب ان کے ہاتھ سے چھوٹی، کمرے میں میرے لبوں پر جاری وہ عجیب نغمہ ایک دم رک گیا۔ مکمل خاموشی۔ یہ خاموشی باہر کی چیخوں سے زیادہ ہولناک تھی۔ ابو جو بھی غنودگی میں گئے تھے، اس سے اچانک خاموشی پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے اندھیرے میں قرآن پاک کو ٹٹولنا چاہا، مگر تبھی وہ آواز آئی، ٹک، ایک گھاتی آواز۔ میرے دروازے پر لگا بھاری پرانا پیتل کا تالا، جسے خود ابو نے مولوی صاحب کے کہنے پر لگایا تھا، بنا کسی چابی کے، بنا کسی آواز کے خود بخود کھل کر فرش پر گر گیا۔ ابو کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ انہوں نے تالے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد دروازے کا پرانا زنگ آلود کنڈا دھیرے دھیرے ایک سسکاری جیسی آواز کے ساتھ خود بخود اوپر اٹھا۔ ابو نے چیخنا چاہا، مگر ان کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی، اور پھر زینب کا دروازہ ایک تیز دل خراش چڑچڑاہٹ کے ساتھ خود بخود کھل گیا۔ ابو جو فرش پر گرے قرآن کو اٹھانے کے لیے جھکے تھے، وہیں جم گئے۔ وہ پتھر کے ہو گئے تھے۔ وہ مجھے دروازے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ میں اب صرف زینب نہیں تھی۔ میرے چاروں طرف ایک ہلکا سفید دھواں یا دھن لپٹی ہوئی تھی، جو میرے قدموں سے اٹھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا جیسے برفانی طوفان پورے گھر میں پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہی سڑی ہوئی تیز خوشبو اور ڈھول کی آواز۔ اس بار وہ آواز گھر کے اندر صحن کے بیچوں بیچ گونج رہی تھی، دھم دھم دھم۔ ابو نے آخر کار اپنی قوت گواہی بحال کی۔ وہ چیخے، سب لا الہ الا اللہ پڑھو۔ انہوں نے امی اور بچوں کو پکارا، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے فرش سے قرآن پاک اٹھا کر میری طرف بڑھانا چاہا، مگر ان کی آواز ان کی زبان پر ہی رہ گئی۔ وہ دروازے سے دور جا گرے۔ کسی نادیدہ بے رحم قوت نے انہیں ایک کٹ پتلی کی طرح اٹھا کر صحن کی دوسری دیوار پر دے مارا۔ دھڑم کی خوفناک آواز آئی۔ ان کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگائے بے سدھ ہو گئے۔ ان کے سر سے خون کی ایک لکیر بہہ کر ان کی قمیض کو رنگنے لگی۔ میرے بالکل ساتھ ایک سفید لباتے والا سایہ کھڑا تھا۔ وہی سایہ، مگر اب وہ دھواں نہیں تھا، وہ مجسم تھا۔ اس کا قد چھت کو چھو رہا تھا اور اس کے قدموں کے نیچے زمین دھند میں چھپتی جا رہی تھی۔ امی، ہنا اور عادل ابو کے چیخ اور دھڑم کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکلے اور یہ منظر دیکھ کر وہیں جم گئے۔ ان کی چیخیں ان کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ زینب کے لبوں سے مسکراہٹ پھوٹی۔ میں نے اپنے زخمی باپ کی طرف دیکھا، جو دیوار سے ٹیک لگائے کھلی آنکھوں سے مجھے بے بسی سے دیکھ رہے تھے۔ یہ میرے دلہا ہیں ابو، میں نے ٹھنڈی دوہری آواز میں کہا۔ میری اپنی آواز کے ساتھ ایک اور وہی بھاری کھردری آواز بھی شامل تھی۔ آپ نے ان سے وعدہ توڑنے کی کوشش کی تھی نا؟ آپ نے سوچا تھا کہ یہ لکڑی کا دروازہ، یہ تالا انہیں روک لے گا؟ امی ہمت کر کے روتی ہوئی گھسٹتی ہوئی آگے بڑھیں۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آنسوں کا سمندر تھا۔ زینب، خدا کے لیے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہماری بیٹی ہو، ہوش میں آؤ میری بچی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر جیسے ان کا ہاتھ میرے قریب آیا، ایک نادیدہ جھٹکے نے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں جو اب تک دودھیا تھیں، اب وہ مکمل طور پر سفید ہو کر چمکنے لگی تھیں۔ ان میں سے سبز روشنی کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ امی کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ میں تمہاری نہیں، میں ان کی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ پورے گھر کی بتیاں جو پہلے ہی مدھم تھی، ایک تیز دھماکے سے پھٹ گئی۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ مکمل اندھیرا چھا گیا۔ چھتوں سے آواز آئی جیسے 100 گھوڑے ایک ساتھ دوڑ رہے ہوں۔ دھول، نکارے اور پھر دھند میں لپٹے چہروں کا ہجوم۔ ایک ناقابل فہم شور جیسے ہزاروں لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں۔
گا رہے ہوں، ہنس رہے ہوں۔ امی کے کانوں میں جو اب فرش پر گر چکی تھی صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، بارات آ چکی ہے۔ دروازے کے باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر صحن میں جہاں اندھیرا تھا وہاں اب ایک سبز اور سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس روشنی میں زینب یعنی میں اکیلی ناچ رہی تھی۔ میرے جسم پر اب وہ پرانے کپڑے نہیں تھے، بلکہ وہی سفید چمکدار لباس تھا جو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں ہوا میں گھوم رہی تھی، میرے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، اور میرے گرد دھند میں جھلملاتی روشنیوں میں کچھ سائے حرکت کر رہے تھے، وہ بھی میرے ساتھ رقص کر رہے تھے۔ امی، ابو، حنا، عادل سب یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر ان کے جسم منجمد ہو چکے تھے۔ وہ چیخنا چاہتے تھے، مگر ان کی آوازیں نہیں نکل رہی تھیں۔ پھر دھند چھا گئی، اتنی گہری کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ شور، روشنی، وہ سایہ، وہ ناچ، سب اس دھند میں گم ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھند چھٹی تو صحن خالی تھا۔ ابو دیوار سے لگے بے ہوش تھے، ان کے سر سے خون اب بھی رس رہا تھا۔ امی نیم مردہ حالت میں فرش پر گری تھی، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، اور حنا اور عادل وہ دونوں بچے چپ چاپ کونے میں ایک دوسرے سے لپٹے بیٹھے تھے اور خلا میں گھور رہے تھے۔ میں کہیں نہیں تھی۔ میں نے اپنی امی کی آخری دلدوز چیخ سنی، یا شاید صرف محسوس کی، کیونکہ میرے کان سن ہو چکے تھے۔ میں نے ابو کی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنی روح سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے میں ہوا میں نہیں بلکہ پانی کے کسی بے انتہا گہری کھائی میں گر رہی ہوں، ایک ایسی گہرائی جہاں نہ روشنی تھی نہ کوئی آواز، صرف ایک لامحدود ٹھنڈا خلا۔ ڈھول کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر اب وہ باہر نہیں تھی، وہ میرے اندر بج رہی تھی، میری ہر رگ میں، میری ہڈیوں کے اندر۔ دھم دھم دھم۔ ہر طرف اندھیرا تھا، مگر یہ وہ اندھیرا نہیں تھا جس سے میں واقف تھی۔ یہ اندھیرا زندہ تھا، یہ سانس لیتا تھا، اور یہ ٹھنڈا تھا، سکون والا نہیں بلکہ برف جیسا ٹھنڈا، جو جسم کو نہیں روح کو منجمد کر رہا تھا۔ میں نے خود کو اس خلا میں گرتے ہوئے محسوس کیا، شاید ایک لمحے کے لیے یا شاید صدیوں تک۔ وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ وہ سفید لباس جو صحن میں میرے جسم پر نمودار ہوا تھا وہ اب بھی میرے ساتھ تھا، میرے جسم سے چپکا ہوا، مگر اب وہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، جیسے گیلا ہو یا شاید شیشے کا بنا ہو۔ میری آنکھیں بند تھیں، مگر میں دیکھ سکتی تھی۔ اس اندھیرے میں بھی میں رنگ دیکھ سکتی تھی، ایسے رنگ جو انسان کی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھے تھے، تیز چبھتے ہوئے اذیت ناک رنگ۔ پھر ایک جھٹکے سے یہ سفر ختم ہوا، میں کسی سخت سرد چیز پر گری۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں کہاں تھی؟ یہ میرا کمرہ نہیں تھا، یہ میرا گھر نہیں تھا، یہ کوئی گھر نہیں تھا۔ میں ایک ایسے فرش پر پڑی تھی جو کالے سنگ مرمر کا بنا تھا۔ وہ اتنا چمکدار تھا کہ ایک سیاہ آئینے کی طرح کام کر رہا تھا، مگر اس میں میرا عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، بس دور کہیں ہلکی ہلکی سبز روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں، جیسے ستارے۔ ہوا میں وہی سڑی ہوئی میٹھی خوشبو رچی ہوئی تھی، مگر اب وہ اتنی تیز تھی کہ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، میرے جسم میں درد نہیں تھا، مگر وہ بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ میں اب بھی وہی سفید لباس پہنے ہوئے تھی، مگر اب میں نے دیکھا کہ یہ سفید نہیں تھا، اس پر باریک چاندی کے تاروں سے پیچیدہ نقش و نگار بنے تھے، ایسے نقش جو کسی انسانی ہاتھ نے نہیں بنائے ہوں۔ میں اس حال یا کمرے میں اکیلی تھی، مگر مجھے اکیلے پن کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ہزاروں آنکھیں مجھے اندھیرے سے گھور رہی تھی۔ تم آ گئی زینب؟ وہی آواز، وہی بھاری کھردری گہری آواز، جیسے پتھر آپس میں ٹکرا رہے ہوں، مگر اس بار یہ میرے کانوں میں نہیں میرے دماغ کے اندر گونجی تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا، کونے میں جہاں اندھیرا سب سے گہرا تھا، وہ سایہ، وہ وجود دھوئیں سے مجسم ہو رہا تھا، وہی سفید لبادے والا سایہ جو میرے صحن میں کھڑا تھا، مگر یہاں اس کی اپنی دنیا میں وہ زیادہ واضح تھا، زیادہ خوفناک۔ وہ دھواں نہیں تھا، وہ ٹھوس تھا، مگر اس کی شکل بدلتی رہتی تھی۔ وہ ناقابل یقین حد تک لمبا تھا، اس کا سر چھت کے اندھیرے میں کھویا ہوا تھا، اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، صرف لبادے کے اندر گہرے اندھیرے میں دو سبز نقطے چمک رہے تھے، بالکل اس کنگن کی طرح۔ وہی زہریلی سبز روشنی اپنے گھر میں خوش آمدید ملکہ، اس نے کہا۔ میں کہاں ہوں؟
میری آواز خوف سے گھٹی ہوئی نکلی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر میری چیخ صرف ایک سسکی بن کر رہ گئی۔ میں نے بھاگنے کے لیے قدم اٹھایا مگر میرے پیر جیسے اس کالے سنگ مرمر کے فرش میں دھنس گئے تھے۔ میں انہیں ہلا نہیں سکتی تھی۔ وہ ہنسا، وہی خشک بے جان ہنسی جو شیشے کے ٹوٹنے جیسی تھی۔ واپس؟ اس نے میرے دماغ میں کہا۔ یہاں سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، یہ تمہارا مقدر ہے، تم نے اسے خود چنا ہے۔ زینب، میں نے نہیں چنا، میں نے چیخ کر کہا۔ میں نے صرف مزاق کیا تھا، میں نے تمہیں نہیں پکارا تھا، میں تو اپنی امی کے لیے، اپنے ابو کے لیے۔ وہ سایہ میرے قریب آیا، وہ چل نہیں رہا تھا، وہ تیر رہا تھا، اور جیسے وہ قریب آیا اس جگہ کی ٹھنڈک 1000 گنا بڑھ گئی۔ میرے دانت بجنے لگے۔ مذاق؟ تمہارے مذاق میں پکار تھی زینب، تمہاری روح میں وہ تنہائی تھی جو ہمیں کھینچ لائی۔ تم روز چھت پر بیٹھ کر اس ہوا سے باتیں کرتی تھی۔ تم کیا سمجھتی تھی؟ وہ ہوا کون تھی؟ تم ہماری کہانیاں پڑھتی تھی، تم ان پر یقین کرتی تھی، تم ان سے خوف نہیں ایک عجیب سی دلچسپی محسوس کرتی تھی۔ ہم وہ بھی سنتے ہیں جو دلوں میں چھپا ہوتا ہے۔ زبان پر آنے والے الفاظ تو محض دھوکہ ہوتے ہیں۔ تمہارا خواب، وہ کنگن، وہ نشان تھا، ہم نے تمہیں نشان زد کر دیا تھا اس دن جب تم نے پہلی بار ہماری کتاب کھولی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں نے روتی ہوئی کہا۔ میرے آنسو جو گالوں پر گرے وہ گرم نہیں تھے، وہ برف کے گالے بن کر نیچے ٹپک رہے تھے۔ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو پلیز، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ سایہ، وہ وجود میرے بالکل سامنے رک گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جو لبادے کے اندر چھپا تھا باہر نکالا۔ وہ ہاتھ انسانی نہیں تھا، وہ لمبی مڑی ہوئی انگلیوں پر مشتمل تھا جو سوکھی لکڑی جیسا لگتا تھا، مگر اس پر سبز رگیں چمک رہی تھیں۔ اس نے میری ٹھوڑی کو چھوا، اس کا لمس وہ ایسا ٹھنڈا تھا کہ میرے پورے جسم میں ایک تکلیف دہ لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے میری رگوں میں تیزاب بھر دیا ہو۔ تم اب ان کی نہیں رہی، تم اب میری ہو۔ تم نے انہیں اس وقت کھو دیا تھا جب تم نے چھت پر کھڑے ہو کر ہمیں دعوت دی تھی۔ تم اب یہاں کی ملکہ ہو۔ اس نے مجھے محل دکھایا، وہ مجھے اس وسیع کالے حال سے باہر لے گیا۔ ہم چل نہیں رہے تھے، ہم بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے۔ یہ ایک محل تھا، مگر کیسا محل؟ اس کی دیواریں کالے پتھر کی تھیں جن پر وہی عجیب نقش و نگار کنندہ تھے۔ وہ نقش ہلکے ہلکے چمک رہے تھے۔ فرنیچر تھا مگر وہ ہڈیوں یا کسی چمکدار سیاہ لکڑی کا بنا ہوا تھا جس کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہاں اور بھی مخلوقات تھیں، سایوں کی طرح۔ وہ فرش پر رینگتی تھیں یا دیواروں سے چپکی ہوئی تھیں۔ ان کی کوئی واضح شکل نہیں تھی، صرف آنکھیں تھیں، سرخ، نیلی، سبز، جو مجھے گھور رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں حسد تھا یا بھوک تھی، میں سمجھ نہیں سکی۔ وہ سب میرے سامنے جھک جاتے مگر ان کے جھکنے میں تعظیم نہیں، خوف اور نفرت تھی۔ یہ ہیں تمہارے خادم ملکہ، اس نے میرے دماغ میں کہا۔ یہ سب تمہارے حکم کے منتظر ہیں۔ مجھے بھوک لگی تھی، شاید اس سارے صدمے سے میں نے کمزوری سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک لمبی میز بچھی تھی، اس پر طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے تھے، خوبصورت چمکدار پھل، ایسے جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ برتنوں میں گوشت تھا جسے بھاپ اٹھ رہی تھی، مگر جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ پھل، وہ دراصل چمکتے ہوئے پتھر تھے، اور وہ گوشت، وہ کینچوں اور کیڑے مکوڑوں کا ایک حرکت کرتا ہوا ڈھیر تھا۔ میں نے خوف سے پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ وہ پھر ہنسا۔ یہ ہماری دنیا کا کھانا ہے زینب، جلد ہی تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، تمہیں انسانی خوراک کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں واپس جانا چاہتی ہوں، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی امی کی گود میں سر رکھنا ہے، مجھے ابو کی ڈانٹ سننی ہے، مجھے ہنا اور عادل سے لڑنا ہے، مجھے وہ تنگ دستی، وہ پرانا گھر، وہ سب قبول ہے، بس مجھے یہاں سے نکال دو۔ اس کے چہرے پر جو نہیں تھا، ایک لمحے کے لیے سختی آئی۔ تم انسان بہت جلد ناشکرے ہو جاتے ہو۔ تم نے وہ زندگی دیکھی ہے، اب یہ دیکھو۔ اس نے ایک لمبے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہاں ہوا میں ایک تصویر ابھری، جیسے کوئی آئینہ ہو۔ نہیں، وہ آئینہ نہیں تھا، وہ ایک کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی سے میں اپنا گھر دیکھ سکتی تھی۔ میں نے دیکھا، صبح ہو چکی تھی، محلے میں شور مچا ہوا تھا،
میرے صحن میں لوگ جمع تھے، امی، میری امی، وہ صحن میں بے سدھ پڑی تھی، ان کا چہرہ آنسوں سے تر تھا اور وہ بس ایک ہی لفظ پکار رہی تھی، زینب، زینب۔ ابو، میرے ابو وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ان کا سر پھٹا ہوا تھا، اس پر کسی نے پٹی باندھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ خلا میں گھور رہے تھے، ان کی آنکھیں بے جان تھیں، وہ رو بھی نہیں رہے تھے اور جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ اور ہینا اور عادل میرے چھوٹے بہن بھائی وہ ایک کونے میں دب کے بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے، ان کے چہرے خوف سے سفید تھے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہے تھے، بس اس جگہ کو گھور رہے تھے جہاں سے میں غائب ہوئی تھی۔ امی، میں چیخی اور اس بار میری آواز نکلی، میں نے اس آئینے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اسے چھو لوں، دیکھ لو انہیں زینب۔ میرے دلہے کی آواز نے مجھے روک دیا، یہ ہیں وہ کمزور فانی کیڑے مکوڑے جن کے لیے تم رو رہی ہو، یہ کل تمہیں روئیں گے، پرسوں بھول جائیں گے اور پھر اپنی زندگیوں میں لگ جائیں گے، یہی انسان کا مقدر ہے، لیکن تم اب فانی نہیں رہی، تم اب وقت سے آزاد ہو۔ اس نے میرے کندھے پر اپنا برف جیسا ہاتھ رکھا، میں نے اس کے لمس سے کانپتے ہوئے اسے جھٹکنے کی کوشش کی مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ انہیں بھول جاؤ، وہ اب تمہارا ماضی ہے، تم اب ملکہ ہو، یہاں کی، میری، میرے ساتھ تم وہ دنیا دیکھو گی جس کا انسان صرف تصور کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لایا، اس کے ہاتھ میں وہی کنگن تھا، سبز اور سنہری، جو میں نے خواب میں اور پھر اس سائے کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ یہ پہنو اور سب کچھ بھول جاؤ، یہ تمہاری تاج پوشی ہے۔ میں نے اس کنگن کو دیکھا اور پھر اس آئینے میں اپنے روتے ہوئے خاندان کو۔ میرے پاس وقت کم تھا، مجھے انتخاب کرنا تھا۔ وہ سبز اور سنہری کنگن میرے دلہے کے سوکھے لکڑی جیسے ہاتھ پر رکھا، میری آنکھوں کے سامنے چمک رہا تھا، اس کی سبز روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مجھے میری حقیقت دکھا رہی تھی، اور اس آئینے میں، اس اذیت ناک کھڑکی میں مجھے میری پرانی حقیقت نظر آ رہی تھی۔ میرے ابو جن کا سر پھٹا تھا، جو بے حس و حرکت دیوار سے لگے بیٹھے تھے، ان کی کھلی آنکھوں میں اب کوئی زندگی نہیں تھی۔ میری امی، میری پیاری امی جو فرش پر پڑی تھیں، ان کا وجود صرف سسکیوں میں سمٹ گیا تھا، وہ بار بار میرا نام لیتی تھیں، زینب، میری بچی، اور پھر خاموش ہو جاتی۔ اور میرے بہن بھائی ہینا اور عادل وہ کونے میں ایک دوسرے سے ایسے لپٹے تھے جیسے اگر انہیں گرفت ڈھیلی کی تو وہ بھی اس اندھیرے میں کھینچ لے جائیں گے۔ ان کے چہروں پر وہ معصومیت نہیں تھی جو میں نے چھوڑی تھی، ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو شاید عمر بھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سب میری وجہ سے تھا، ایک مذاق، میرا ایک احمقانہ بچکانہ مذاق، اور اب مجھے اس مذاق کی قیمت چکانی تھی۔ یہ پہنو، اس کی آواز میرے دماغ میں گونجی، اور سب کچھ بھول جاؤ، یہ تمہاری تاج پوشی ہے۔ بھول جاؤ؟ میں کیسے بھول جاؤں؟ کیا یہ کنگن پہن کر میں ان کی چیخیں بھول جاؤں گی؟ کیا میں ابو کی ٹوٹی ہوئی ہمت اور امی کی بکھری ہوئی ممتا کو بھول جاؤں گی؟ میں نے اس آئینے سے نظر ہٹا کر اس وجود کو دیکھا، اس کے لبادے کے اندر وہ دو سبز نقطے اب بھی چمک رہے تھے، ان میں ایک فتح کا، ایک ملکیت کا احساس تھا۔ وہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، وہ میرا جائزہ لے رہا تھا، جیسے ایک شکاری اپنے پھنسے ہوئے شکار کو دیکھتا ہے۔ اس نے سوچا وہ جیت گیا ہے، اس نے سوچا میں ٹوٹ گئی ہوں، اس نے سوچا میں اس کی ملکہ بننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے اندر آنسوں کا جو سمندر تھا وہ اچانک خشک ہونے لگا، اس کی جگہ ایک آگ نے لے لی، ایک ایسی آگ جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ نفرت تھی، یہ غصہ تھا، اپنے آپ سے غصہ، اس مخلوق سے نفرت جس نے میری ایک ہنسی کو میری زندگی کا ماتم بنا دیا تھا۔ میں تمہاری ملکہ بنوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا، اور شاید میری سوچ بھی اس تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور سمجھا میں کنگن پکڑنے لگی ہوں۔ اس کی سبز نقطوں میں ایک چمک ابھری، مگر میں نے اس کے ہاتھ کو نہیں، اس کنگن کو نہیں، بلکہ اس کے ہاتھ کو، اس کی برف جیسی ٹھنڈی کلائی کو اپنی پوری قوت سے جھٹک دیا۔ نہیں، یہ لفظ میرے منہ سے نہیں، میری روح سے نکلا تھا، ایک چیخ کی طرح، ایک انکار کی طرح۔ وہ وجود جو چھت تک پہنچ رہا تھا میرے اس چھوٹے سے کمزور دھکے سے ہلکا سا پیچھے ہٹا، شاید اسے اس کی توقع نہیں تھی۔ اس کالے خاموش محل میں ایک لمحے کے لیے مکمل سناٹا چھا گیا۔ وہ سایہ دار مخلوقات جو دیواروں سے چپکی تھیں، ان کی ہزاروں آنکھیں حیرت سے میری طرف اٹھ گئیں، اس کے اندر سے وہ خشک ہنسی نہیں ابھری،
اس بار اس کی آواز میں ایک سرد زہریلا غصہ تھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس کوئی انتخاب ہے؟ اس نے میرے دماغ میں پھنکارا۔ تم میں ایک کیڑا ہو، ایک فانی جسے ہم نے عزت بخشی ہے، اور تم انکار کر رہی ہو۔ جیسے اس نے یہ کہا، وہ آئینہ، وہ کھڑکی جس میں میرا خاندان نظر آ رہا تھا، وہ ایک دم کالا ہو گیا، جیسے کسی نے اس پر سیاہی پھیر دی ہو۔ نہیں، میں چیخی، مجھے دیکھنے دو، وہ کیسے ہیں؟ میری امی ٹھیک تو ہیں؟ وہ ہنسا۔ اب یہ وہی پرانی خشک ہنسی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے زینب، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ وہ اپنی باقی زندگی اسی خوف میں گزار دیں گے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ رات کو اٹھ اٹھ کر تمہارا نام پکاریں گے، وہ ہر دستک پر ڈر جائیں گے۔ تم نے انہیں صرف چھوڑا نہیں ہے، تم نے انہیں زندہ مار دیا ہے، اور یہ سب تمہارا انتخاب تھا۔ یہ میری سزا ہے، یہ میری قید ہے، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ یہ کیسی بادشاہت ہے، یہ کیسی ملکہ ہے جو اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دیکھ سکتی؟ بادشاہت؟ اس کی آواز میں اب تمسخر تھا۔ تم انسان کتنے بھولے ہو۔ یہ بادشاہت نہیں ہے زینب، یہ ایک پنجرا ہے، اور تم اس کی ملکہ نہیں، تم اس کی سب سے نئی قیدی ہو۔ اس نے اپنے لمبے سوکھے ہاتھ سے اس وسیع ہال کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو تم دیکھ رہی ہو، یہ سب یہ خادم نہیں ہے جنہوں نے مجھ سے پہلے تمہیں چنا تھا، مگر وہ تمہاری طرح حساس نہیں تھی، ان میں وہ خاص بات نہیں تھی جو مجھے چاہیے۔ یہ وہ روحیں ہیں جنہوں نے انکار کیا تھا، اور اب وہ یہاں ہمیشہ کے لیے قید ہیں۔ ان کی اپنی کوئی شناخت نہیں، یہ بس میرا حکم مانتے ہیں، اور تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گی۔ میں نے ان سایوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب حسد یا بھوک نہیں، بلکہ ایک گہری لامتناہی مایوسی تھی۔ وہ سب مجھ جیسی تھی، وہ سب کبھی انسان تھی۔ اس نے میری سوچ پڑھ لی۔ ہاں، اور اب وہ کچھ نہیں ہے، لیکن تم مختلف ہو۔ تم میں وہ طاقت ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تمہاری حساسیت، تمہارا خوف، تمہاری کہانیاں پڑھنے کی عادت، وہ سب مل کر تمہیں ایک بہترین ذریعہ بناتی ہیں۔ مجھے ملکہ نہیں چاہیے زینب، مجھے ایک دروازہ چاہیے، ایک ایسا دروازہ جس سے میں تمہاری دنیا میں آ جا سکوں۔ تو میرا وہ دروازہ بنو گی۔ اب مجھے سمجھ آیا، وہ مذاق، وہ ڈھول کی آواز، وہ سب ایک جال تھا۔ وہ پہلے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری تنہائی، میری حساسیت، میری چھت پر ہوا سے باتیں کرنا، وہ سب ان کے لیے ایک دعوت تھی۔ میرا مذاق تو بس آخری بہانہ تھا۔ وہ لمحہ جب میں نے خود تالا کھول دیا تھا، وہ میرے قریب آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں پھر وہی کنگن تھا۔ اس بار کوئی انتخاب نہیں ہوگا، اس نے سرد آواز میں کہا۔ اس نے میرا بازو پکڑا، اس کی گرفت اتنی مضبوط اور اتنی ٹھنڈی تھی کہ میری ہڈی تک جم گئی۔ میں چیخی، میں نے تڑپنے کی کوشش کی، مگر میں بے بس تھی۔ میں نے اس کالے سنگ مرمر کے فرش کو دیکھا۔ یہ میرا مقدر تھا، یہ میری قبر تھی۔ اس نے کنگن کو میری کلائی کی طرف بڑھایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ امی، ابو، مجھے معاف کر دینا۔ جیسے اس ٹھنڈے دھات نے، جو دھات نہیں تھی، جو کسی زندہ سرد چیز کی طرح محسوس ہو رہی تھی، میری جلد کو چھوا، ایک ناقابل بیان درد کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ مگر اس درد کے ساتھ ہی کچھ اور بھی ہوا۔ میں نے چیخنا بند کر دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں نے اس مخلوق کو، اپنے دلہے کو دیکھا۔ میں نے اسے دیکھا اور مجھے وہ کہانیاں یاد آ گئیں، وہ پرانی خوفناک کہانیاں جو میں ابو کے ٹرنک سے نکال کر پڑھتی تھی۔ ان کہانیوں میں ہمیشہ ہیرو جیتتا تھا یا قربان ہو جاتا تھا، مگر ان کہانیوں میں ولن ہمیشہ ہارتا تھا۔ کیوں؟ میں نے سوچا، وہ کمزور تھا یا وہ اپنے شکار کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا تھا؟ اس نے مجھے میری حساسیت کی وجہ سے چنا تھا۔ وہ سوچتا تھا یہ میری کمزوری ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ ڈراتی ہے، وہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بھی بن سکتی ہے۔ اس نے مجھے ایک پنجرے میں قید کیا تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ میں اس پنجرے کو بھی اپنا گھر بنا سکتی ہوں۔ درد اب بھی تھا، مگر میں نے اسے لڑنا چھوڑ دیا۔ میں نے اس ٹھنڈک کو جو میری رگوں میں دوڑ رہی تھی، اسے روکا نہیں، بلکہ اسے اپنے وجود میں جذب ہونے دیا۔ میں نے اس سبز روشنی کو اپنی آنکھوں میں اترنے دیا۔ میرا جسم کانپنا بند ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سبز نقطے جو میری آنکھوں کے بالکل قریب تھے، ان میں پہلی بار ایک جھٹکا سا لگا، ایک غیر یقینی کی کیفیت۔ شاید وہ حیران تھا کہ میں چیخ کیوں نہیں رہی۔ میں نے اپنے لب کھولے۔ میری آواز اب صرف میری نہیں تھی، اس میں ایک اور آواز شامل تھی، وہی بھاری کھردری آواز، مگر اب وہ میرے اختیار میں تھی۔ تم نے مجھے پکارا تھا، میں نے کہا، اور میری آواز اس کالے محل میں گونج گئی۔ میں نے سن لیا۔ اس کی گرفت میری کلائی پر ڈھیلی پڑ گئی۔ کنگن اب میری جلد کے ساتھ پگھل کر ایک ہو گیا تھا۔
وہ اب کوئی زیور نہیں تھا، وہ میرا حصہ تھا، اور وہ اب سبز نہیں بلکہ سیاہ چمک رہا تھا جیسے کالا سنگ مرمر۔ وہ سائے جو دیواروں سے چپکے تھے وہ صدیوں سے مایوسی میں قید تھے۔ انہوں نے پہلی بار حرکت کی، وہ جھکے نہیں، انہوں نے اپنے سر اٹھائے اور ان کی ہزاروں آنکھیں اب اس مخلوق کو نہیں بلکہ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک نئی امید یا شاید ایک نیا خوف تھا۔ وہ آئینہ جو کالا ہو گیا تھا وہ پھر سے روشن ہو گیا، اس میں میرا گھر نظر آ رہا تھا، میرے ابو، امی، حنا، عادل، وہ سب اب بھی وہیں تھے، اسی ٹوٹی ہوئی بے بس حالت میں۔ مگر اب جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے وہ آگ والا غصہ یا وہ تکلیف دہ محبت محسوس نہیں ہوئی، مجھے بس ایک سرد لا تعلقی کا احساس ہوا۔ وہ ایک پرانی کہانی تھی، ایک ایسا باب جو میں پڑھ چکی تھی۔ میں نے اس مخلوق کی طرف دیکھا جو مجھ سے چند قدم پیچھے ہٹ چکا تھا۔ میں نے اس آئینے میں دیکھا اپنے پرانے ٹوٹے ہوئے گھر کو نہیں بلکہ اپنی نئی وسیع سلطنت کو۔ بارات آ چکی تھی اور اب دلہن میں تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔